السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزائیوں کا جو دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کا مصداق غلام احمد قادیانی ہے، تو ہم نے صحیح بخاری کی اس روایت کو لے کر اور ان صفات کو لے کر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں دو صفات جو اور ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری میں نہیں ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ کیا اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے یا اس سے مراد سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے؟ اس میں صحیح مسلم کی روایت نمبر 155 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات میں فرمایا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر دلوں کا کینہ، آپس کا بغض اور حسد، یہ جو باہمی انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو شیخ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے ایسا ہو گیا، حسد، بغض اور کینہ لوگوں سے ختم ہو گیا یا ابھی باقی ہے، اور یہ کام ہونا بھی ابھی باقی ہے؟ اس سوال کے اندر ہی یہ جواب موجود ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی جگہ پر رہ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی لوگوں کا آپس میں کینہ، بغض اور حسد جو ہے وہ عروج پر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بات تسلیم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ روز روز کے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کر دیں گے، جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر صحیح بخاری کے اندر جو آنے والا لفظ ہے وَيَضَعُ الْحَرْبَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام لڑائی کو موقوف کر دیں گے، اس پر گفتگو ہوئی۔ تو اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ وہام کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب مسیح جو ہیں وہ روز روز کے جھگڑوں کو ختم کر دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، اور ظاہر ہے لڑائی جھگڑے جو ہیں اس بنیاد پر بھی ہو رہے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی آیا اور چلا بھی گیا، اور اس کو گئے ہوئے 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ صفت انسانوں کے اندر نہیں پائی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے اندر یہ صفت اتم طور پر پائی جائے گی، ان کے زمانے کے اندر، ان کی زندگی میں لوگوں کی یہی صورتحال ہوگی۔ تو وہ میں آگے جا کر حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باقی دنیا کو چھوڑ دیں، ہمارا قادیانیوں کے ساتھ مذہبی اختلاف ہے، ہم ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم اپنے طبقے کو، یعنی ہم مسلمانوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم ان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس جو حضرت صاحب کو مان لے گا نا تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز آ جائے گی۔ اب یہ اس کی تویل کرتے ہیں۔ اب اگر اس تویل کی بنیاد پر بھی دیکھیں ہم تو مرزا قادیانی کے جو پیروکار ہیں، کیا ان کے اندر بغض، حسد، یہ چیزیں نہیں پائی جاتی؟ بالکل پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جانے کے بعد قادیانیت جو ہے وہ 2 گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک قادیانی گروپ بن گیا، ایک لاہوری گروپ بن گیا، اور آج تک ان کا یہ اختلاف حسد، بغض اور کینے کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، فاسق فاجر بھی، کفر کے فتوے بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ پھر مزید ان کے اندر تقسیم ہوئی۔ دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو عبد الغفار جنبہ،
اس نے اس صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یہ قادیانیوں کے اندر ایک اصطلاح چلتی ہے۔ تو اس نے ایک الگ جماعت جو ہے وہ ترتیب دے لی، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی۔ اس کا قادیانیوں کے ساتھ، لاہوری گروپ والوں کے ساتھ جو ہے اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، فتویٰ بازی ہوتی ہے، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ ناصر احمد سلطانی کو دیکھ لیں، اس نے الگ ایک گروپ جو ہے وہ ترتیب دے لیا۔ گرین احمدیت کو دیکھ لیں، یعنی باقی لوگوں کو چھوڑ دیں آپ، ان کے اوپر اثر ہوا یا نہیں ہوا، ہم مرزا قادیانی کے جو پیروکار ہیں ان کو دیکھ لیں تو ان کے اندر بھی یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر مرزا غلام محمد قادیانی سچا مسیح موعود ہے، عیسیٰ بن مریم ہے، تو جو وہ تعویل کرتے ہیں اس کے مطابق کم از کم قادیانیوں کے اندر تو یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے جس کا حدیثوں کے اندر تذکرہ ہے۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، اس سے بھی اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ چلو یہ تو پیروکاروں کی بات ہے آپس میں۔ میاں محمود جو مرزا غلام محمد قادیانی کا بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، اور جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا، اور جس کی خلافت کے اوپر جھگڑا پڑا اور دو گروپ جو ہیں ان کے بن گئے اور آج تک وہ چل رہے ہیں، اس نے ایک خط جو ہے وہ لکھا۔ اس خط کے اندر اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت صاحب یعنی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ مرنے سے پہلے اس بات پر بڑا افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لاہوری گروپ کے جو بعد میں امیر بنے، یہ میرے اوپر جو ہے وہ شک شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھاتا ہوں۔ یعنی جو اس نبی کو ماننے والے لوگ ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی بدظن ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کینہ ان کے دل کے اندر موجود ہے، اس کے خلاف باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ محمد علی لاہوری کی کتاب ہے حقیقت اختلاف، اس کے اندر اس نے اس خط کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو دعویٰ تھا مسیح موعود ہونے کا، وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ تعویل کرتے ہیں، ایک تو اس کا جواب جو ہے اس انداز سے ہم ان کو دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے کے نتیجے میں یہ تبدیلی جو ہے انسانوں کے اندر آئے گی تو پھر جو ہے وہ سچا ثابت ہوگا۔ تو یہ دعویٰ تو ہر مذہب والا اور ہر گمراہ فرقہ جو ہے کرتا ہے کہ جی اگر دنیا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہتی ہے نا تو ہمیں تسلیم کر لے، ہمارے نظریات کو اپنا لے۔ یہ تو سب کا یہی دعویٰ ہوتا ہے، تو کیا اس نتیجے میں وہ سچا ثابت ہو جائے گا؟ تو یہ دعویٰ بے بنیاد ہوتا ہے، ان لوگوں کا صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے۔ تو نمبر ایک دعویٰ ہے یہ، صرف اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ دعوے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ نمبر دو، ان کے پیروکار جو ہیں بذات خود آپس میں حسد، کینہ، بغض وہ رکھتے ہیں، اور آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا کوئی واسطہ ہے قادیانیوں کے ساتھ، تو ان کا آپسی اختلاف اس کے سامنے جو ہے وہ بالکل واضح طور پر موجود ہوگا۔ اچھا، یہ صرف یہ تو وہ ہیں کہ جو ان کی الگ جماعتیں بن گئی ہیں۔ ایک جماعت کے جو لوگ ہیں ان کا آپس کے اندر بھی جو ہے نا وہ کینہ، بغض، حسد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ربوے کے اندر جو ہے وہ بے شمار ایسے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور بلکہ کئی لوگوں نے قادیانی ہونے کے باوجود، یعنی ایک ہی گروپ کے، ایک ہی جماعت کے وہ لوگ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے قادیانیوں کے خلاف تحریریں کی ہیں، لکھی ہیں اور باتیں کی ہیں انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گروپ والے بھی اس صفت کے اوپر جو ہے وہ پورے نہیں اترتے۔ تو کیسے مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جب ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو وہ واقعی زمانہ ہمیں ایسا نظر آئے گا حدیثوں کے مطابق کہ اس زمانے میں بالکل امن ہو جائے گا، چین ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ دنیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھنا شروع ہو جائے گی، جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہم نے حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں اس کے اوپر گفتگو کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
ایک سجدہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا، یعنی لوگ جو ہیں وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے اور آخرت کی طرف جو ہیں وہ توجہ کریں گے۔ تو اتنا جو ہے وہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے، اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مزید اس کی تائید میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ بالکل امن، چین اور سکون ہوگا، اور آپس میں جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑا، حسد، بغض، کینہ یہ ختم ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک حوالہ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق جو ہے اس کا بیٹا سیرت المہدی کے اندر لکھتا ہے، یہ حوالہ جو ہے حصہ اول ہے سیرت المہدی کا، اور صفحہ نمبر 276 ہے، اور روایت کا نمبر جو ہے اس نے لکھا ہے 258، کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے نا اپنے آنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ میں ایک ایسی جماعت ترتیب دے لوں جس کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، للہیت ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر جو ہے وہ چلنے والی ہو۔ تو وہ اس کے بارے میں نا بڑا سوچتا رہتا تھا، کہتا میرے آنے کا مقصد یہ ہے۔ تو وہ سوچتا رہتا تھا تاکہ اتنا جو ہے وہ اس فکر کے اندر مگن ہوتا کہ بسا اوقات جو ہے نا بات کرنے والا بات کر لیتا پوری، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے۔ تو اتنا فکر مند ہونے کے باوجود جو ہے وہ جماعت کو اس نہج پر نہیں کھڑا کر سکا، بلکہ اس کے بیٹے نے جو ہے وہ آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا، یعنی تو ظاہر ہے جو بھی انہوں نے لفظ بولا ہے، کہتے ہیں کہ وہ آخر کار جو ہے نا مرزا غلام محمد قادیانی کو اقرار کرنا پڑا کہ میری جماعت میں جو ہے نا اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ یعنی وہ خود جو ہے وہ اقرار کر کے گیا ہے کہ اس کی جماعت کے اندر جو ہے یہ خدا خوفی، للہیت، یہ تقوی وغیرہ جو اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ یہ مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے، یہ میں نے جو ہے یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ کھولی ہے، یہ مسند احمد کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، 9270 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ بھائی ہیں، اور ان کی مائیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، دین ان کا ایک ہوتا ہے، اور عیسیٰ بن مریم کے میں زیادہ حقدار ہوں، میں اس کے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، اور وہ نازل ہونے والے ہیں، وَإِنَّهُ نازل۔ تو جب تم ان کو دیکھو تو وہ پہچان لو کہ سرخی سفیدی مائل جو ہے ان کا رنگ ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مختلف ان کی صفات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہی کچھ تو صفات وہی ہیں جن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ گفتگو کر لی، اور کچھ وہ ہیں جن پر ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ 2 زرد چادریں ہوں گی، اور ایسے گویا کہ سر سے جو ہے وہ قطرے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، اور جزیہ جو ہے یہ موقوف کر دیں گے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں ساری ملتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، الا الاسلام، صرف اسلام باقی بچے گا۔ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَانَةُ عَلَى الْأَرْضِ، یہ الفاظ ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَانَةُ عَلَى الْأَرْضِ، پھر زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ کیسا امن قائم ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دے کر سمجھائی۔ حتیٰ ترتع الاسود مع الابل، حتیٰ کہ شیر جو ہیں وہ اونٹوں کے ساتھ چلیں پھریں گے۔ والنمار مع البقر، اور چیتے جو ہیں وہ گائے کے ساتھ جو ہیں وہ چلے پھریں گے۔ والذئاب مع الغنم، اور بھیڑیے جو ہیں وہ بکریوں کے ساتھ ہوں گے۔ ویلعب الصبیان بالحیات، اور بچے جو ہیں وہ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ لا تضرهم، وہ سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب یہاں پر قادیانی جو ہے وہ یہ طویل کر سکتے ہیں، نہیں جی حضرت صاحب نے 300 سال کا جو ہے نا وہ وقت جو ہے مقرر کیا ان کاموں کے لیے، تو 300 سال کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹرک دی بتی پیچھے لاتا جی۔ اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ 300 سال تک کون جیے گا، اور کون مرزا غلام محمد قادیانی کی اس بات کو جو ہے وہ اب حدیث کے اندر تو 300 سال کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ طویل کرتے بھی ہیں تو اس حدیث کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک جو ہے وہ رہیں گے زمین پر، ثم يتوفى، پھر وہ فوت ہوں گے۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔
یعنی یہ جو امن قائم ہوگا دنیا کے اندر، یہ حسد، بغض، کینہ اور یہ فتنہ فساد، یہ جو ختم ہوگا، یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہوگی، اور انسانوں کے ساتھ حیوانوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ جی، اس حیوانوں کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ اثر ہوگا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سانپ آج بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، بھیڑیے آج بھی بکری کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، شیر آج بھی جو ہے وہ جانوروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، وہ سچا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بھی وقت آنا ہے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بالکل، یہ تو ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے جب بتا دیا، تو اگر مرزا غلام محمد قادیانی سچا مسیح ہوتا تو یہ کام ہونے چاہیے تھے اس کی زندگی میں، لیکن نہیں ہوئے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب ابھی جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہے اور اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، میں نے سنا کہ 7 سال رہیں گے، تو کیا تطبیق ہے ان دونوں چیزوں کی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واقعہ صلیب ہوا فلسطین کے اندر، تو جب وہ زندہ آسمانوں پر گئے تھے تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 33 سال تھی۔ تو جب آئیں گے تو 7 سال اور رہیں گے تو 40 سال پورے ہو جائیں گے، زمین کے اوپر وہ 40 سال رہیں گے۔ 33 سال گزار گئے، 33 سال انہوں نے گزار دی ہیں اور 7 سال جو ہے وہ مزید گزاریں گے، اس طرح جو ہے وہ 40 سال جو ہے وہ زمین کے اوپر ان کا عرصہ جو ہے وہ پورا ہو۔ یہ دونوں احادیث کے اندر موافقت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں جو صفات بیان کی گئی ہیں تو جو تکرار کے ساتھ تھیں، صحیح بخاری کے اندر بھی صحیح مسلم میں بھی ان کا ذکر گزر گیا۔ آج ہم نے ایک چیز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر حسد، بغض اور یہ جو کینہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری اس گفتگو سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اس سے مراد ہیں، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو اگر وہ مراد لیتے بھی ہیں تو کوئی بھی ایسی زمینی یا فضائی کوئی ایسی حقیقت موجود نہیں ہے کہ ایسا امن و امان قائم ہو گیا ہو۔ آج بھی حسد، بغض، کینہ انسانوں کے اندر موجود ہے، بلکہ ان قادیانیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مزید اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اور بھی جو صفات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔